مجلس کی کامیابی یقینی ہے، چاہے کوئی بھی آ جاؤ۔ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ وزیر اعظم بھی آ جائیں گے، مگر وزیر اعظم پلین سے اتر کے ایک اس جگہ پر چلے گئے جہاں پر کووڈ کی ویکسین بنانے کی فیکٹری دیکھنے چلے گئے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی آ کر کچھ اپنی زبان سے کہہ دیں گے تو حیدرآباد بلکہ پرانے شہر کی عوام میں اور جوش آ جائے گا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یو پی کے چیف منسٹر آ کر بھی بڑی بڑی باتیں کر کے گئے۔ ہم ان سے اتنا ہی ان کے بارے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ وہ یو پی کے چیف منسٹر ہیں جب ہاتھرس میں ایک غریب دلت بچی کی عزت لوٹ کر، اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کر اس کو چھوڑ دیا گیا کھیتوں میں، اور اس کی وجہ سے اس دلت لڑکی کا انتقال ہو گیا، تو یو پی کے چیف منسٹر نے اس غریب دلت بچی کے ماں باپ کو تک اجازت نہیں دی اس کا انتم سنسکار کرتے وقت۔ یعنی وہ بچی کے جسم کو جب جلایا جا رہا تھا تو اس کے ماں باپ سامنے نہیں کھڑے تھے، بلکہ پولیس والے گھیرا ڈال کر کھڑے تھے۔ یہ اتر پردیش کے چیف منسٹر، اتر پردیش میں یہ ان کی کارکردگی ہے، یہ ان کی کارکردگی ہے کہ ایک بچی کو ریپ کیا گیا اور ظالموں نے اس طرح سے ریپ کیا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اور جب اس کی آخری رسومات کا معاملہ آیا تو اتر پردیش کے چیف منسٹر نے کہا کہ مرنے والے کے ماں باپ نہیں رہیں گے، پولیس رہے گی۔ یہ ان کا ریکارڈ ہے۔ اور اگر جو لوگ یہاں پر ہوا کر رہے، بھائی صاحب بہت ہوا کر کے چلے گئے، ہم بھی ہوا کر سکتے، اتنا یاد رکھو، بلکہ عام فاٹ بھی کر سکتے، ہم اتنا یاد رکھو آپ۔ اور پھر دوسرا یہ وہ اتر پردیش کے چیف منسٹر ہے کہ ایک جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی پارٹی کا ایک آدمی یہ کہا کہ ہم قبرستانوں سے مسلم عورتوں کی خبروں سے لاشوں کو نکال کر ان کی عصمت ریزی کریں گے۔ انہوں نے بولے، بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کا ریکارڈ ہے۔ اور انہوں آ کر حیدرآباد کا نام تبدیل کریں گے۔ میں اتر پردیش کے چیف منسٹر سے ہی کہہ رہا ہوں کہ دلتوں پر جو ظلم اتر پردیش میں ہو رہا ہے، آپ اس کو ختم کروائیے، رکائیے، اور این ایس اے کے نام پر جو معصوم لوگوں کو، بیکورڈ کلاس کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو بند کریے۔ اور اتر پردیش کے ہر پولیس اسٹیشن میں اگر کسی کا راج چلتا ہے تو ٹھاکروں کا راج چلتا ہے، کیونکہ اتر پردیش کے چیف منسٹر بھی ٹھاکر ہیں، یوگی ہیں مگر ٹھاکر ہیں۔ یہ مختصر سا ان کا تعارف کرایا ہوں، وہ بھی نہیں کرتا تھا مگر یہ میڈیا والے بول رہے تھے ذرا کچھ بول دو نا، ہم چلا لیتے ٹی وی پہ۔ یہ ہوگا۔ اب پھر میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں، ہوم منسٹر حیدرآباد کو آئے، میں ہر الیکشن کی تقریر میں آپ کے درمیان میں یہ کہہ رہا تھا کہ بی جے پی نے روہنگیا کا مسئلہ اٹھایا، میں نے اٹھایا، آپ آ کر ہمارے کو کھجائے تو کھجلی آپ کو ہو گئی۔ آپ کے بی جے پی کے ایک آدمی نے کہا کہ حیدرآباد کی ووٹر لسٹ میں 30,000 روہنگیا ہے۔ بولنا تو انہوں بول دیتے، مگر جب جواب ان کو ملتا اسد الدین اویسی اور مجلس کی طرف سے تو جواب کا کوئی نہیں دے، خاموش ہو جاتے۔ میں نے کہا اگر 30,000 ہے تو 1,000 نام بتا دو، اور اگر 30,000 ہے تو امت شاہ کیا کر رہے؟ امت شاہ سو رہے تھے دلی میں۔ 30,000 اگر روہنگیا کے نام ووٹر لسٹ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللیگل ہے، آپ نکالو نا ان کو، کون روک رہے آپ کو؟ پھر ان کا ہی ایک آدمی بول دیا کہ پرانے شہر میں پاکستانی، روہنگیا، افغانی ہے۔ اچھا 100 تو نکالو، 100 تو بتاؤ کتنے اللیگل ہے افغانی اور پاکستانی، 100 نکال کے بتاؤ، دیکھو یہ ہے۔ آپ وہ بھی نہیں بتاتے۔ اب ہوم منسٹر یہ بول رہے نہیں لکھ کے دو میرے کو، میں کہیں کو لکھ کے دوں گا؟ تو یہ گفتگو کی آغاز
बीजेपी से हुआ। अब आप बताते नहीं, अगर यहां पे रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, तो होम मिनिस्टर आप है ना, मैं तो नहीं हूं। इसका कोई जवाब नहीं। और फिर आके बोलना कि हम हैदराबाद में अपना मेयर बनाएंगे। अमित शाह साहब, हैदराबाद की कहावत है, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े ही छिछड़े रहते। आप आए हैदराबाद को, आपने देखा होगा चार मीनार कितना खूबसूरत है। इस चार मीनार की फनकारी को आपने देखा होगा कि कितनी खूबसूरत इमारत है ये। और आप आकर ये बोलते हैं कि मैं पार्लियामेंट में मेरे को लिख के दो। आपके ही पार्टी के कोई बच्चे से पूछ लो, उन्हें ही बिल बिला रहा था, ये उन्हें ही बिल बिला रहा था। रोहिंग्या, पाकिस्तान, उससे पूछ लो आप, बताओ कितने नाम है, क्या है। आपकी पार्टी ने कहा कि पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये पहली हुकूमत है जो भारत के एक शहर के रहने वालों को पाकिस्तानी, अफगानी कह रही है। क्या ये बीजेपी का कल्चर है कि जो इस इलाके में रहने वाले मुसलमान भी है, हिंदू भी है, दलित भी है, ईसाई है, सिख है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, बंगाली है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला ये पुराने शहर की आवाम इस तौहीन का जवाब 1 दिसंबर को देगी और बताएगी कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे थे ना, हम डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करके दिखाएंगे बीजेपी के खिलाफ 1 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला। अब रहा सवाल ये कांग्रेस के लोगों का, अजीब है, एक सीट भी नहीं जीतेंगे। देखो आप कांग्रेस वाले इंशाअल्लाह ताला। एक आदमी बोलता मैं वोट काट रहा हूं, एक आदमी बोलता इन्हों ये बोल रहे, दूसरा बोल रहा जहां असद भाई नहीं हमको दे दो। हा? मैं मरद नहीं, मेरा भाई मरद। हा? ये कब तक? तुम लोगों में इत्तेहाद नहीं। एक बोल रहा मेरे खिलाफ, दूसरा ये बोल रहा। अने एक असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के एमएलए खड़े हुए हैं, अतराफ में बीजेपी, कांग्रेस, टीआरएस भाग रहे, हम लोग खड़े रह के देख रहे। खेलो बेटा अच्छा चम्मा, खेलो खेलो, देखेंगे तुम्हारा सदका फिर रहे हमारे। मजलिस 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 मजलिस। अरे कोई तो हैदराबाद की बात करो। हैदराबाद में सबसे बड़ा मसला पोल्यूशन का हो गया, मालूम आपको? जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको मालूम होगा कि घर जाकर जब नाक साफ करते तो इतनी कालिक निकलती नाक में से। पोल्यूशन की बात करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो इन्हों हिंदू मुस्लिम का पोल्यूशन क्रिएट करना चाह रहे बीजेपी वाले। 6.5 साल से हैदराबाद में अमन है। मैं फिर से पूछ रहा हूं बीजेपी के लोगों से कि 2019 से अब तक बीजेपी ने हैदराबाद के लिए कितने पैसे दिए? सैलाब जब आया तो बीजेपी ने कर्नाटका को पैसे दिए, हैदराबाद को क्यों नहीं दिए? कर्नाटका में करोड़ों रुपए दिए, हैदराबाद में एक पैसा नहीं दिए। ये जो 10,000 रुपये हैदराबाद की आवाम को मिले, वो मजलिस ने नुमाइंदगी की थी चीफ मिनिस्टर से। अगर मिलते पैसे मरकज से, नरेंद्र मोदी की हुकूमत से, तो कम से कम एक गरीब को 80,000 से 1 लाख रुपया मिलता था। मगर हैदराबाद से नफरत बीजेपी को है। जब ये मसलों को हम उठाते हैं तो बीजेपी आ जाती जिन्ना के ऊपर, बीजेपी आ जाती टेररिज्म के ऊपर, बीजेपी आ जाती फुलां कल्चर के ऊपर। आखिर बीजेपी ने हैदराबाद के लिए क्या किया मरकज में रहकर? इसका कोई जवाब नहीं है। तो बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे आपसे ही दरख्वास्त करना है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 1 तारीख के दिन अपने एक वोट को इस्तेमाल करिए और जिस तरह से बिहार की आवाम ने मजलिस के एमएलए को वहां पर कामयाब किया, इंशाअल्लाह ताला यहां पर भी हम अपने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। पोलिंग करिए, वोट डालिए, जितना हो सके वोट डालते रहिए। पोलिंग बूथ को जाइए। एक दिन मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने उस 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा निकालकर पोलिंग बूथ को जाइए और पोलिंग बूथ को जाकर
ان فرقہ پرست اور فاشسٹ طاقتوں کو جواب دیجئے جو حیدرآباد کے امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر وزیر داخلہ امیت شاہ تو آئے تھے مگر ہاں وہ جواب دینے سے قاصر رہے کہ جب دلی میں فساد ہوا تھا ایک ویڈیو نکلا تھا، 3 مسلمان بچے روڈ پر پڑے ہوئے تھے جس میں سے ایک کا نام فیضان تھا۔ پولیس والے مار مار کر ان سے کہہ رہے تھے جن گن من پڑھو، تو فیضان جو ہے تکلیف میں جن گن من پڑھ رہا تھا۔ بعد میں فیضان کی موت ہو گئی اور فیضان کے یہ جو چہرے پہ جو آپ کے منہ جو ہڈی تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے سر کے اندر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، پیٹ کے پھسلیاں ٹوٹے ہوئے تھے۔ اب تک امیت شاہ کے ماتحت جو دلی کی پولیس ہے ایک پولیس والے کو سسپینڈ نہیں کیے نہ گرفتار کیے۔ یہ بی جے پی کا کارنامہ ہے۔ دلی میں فساد ہوا، 20 سے زائد مذہبی عبادت گاہوں کو ڈیمیج کیا گیا یا جلا دیا گیا، لوگ مرے 50 کے اوپر، جس میں ہمارے ہندو بھائی بھی مرے افسوس کے ساتھ، مسلمان بھی تھے۔ کیا دلی کی حکومت نے اتنا بڑا جینوسائیڈ دلی میں ہوا؟ کیا پرائم منسٹر 15 پوائنٹ پروگرام میں یہ پوائنٹ نہیں ہے؟ کیا ہوم منسٹری کے گائیڈ لائنز میں نہیں ہے کہ جہاں فساد ہوتا وہاں پر سرکار جس کا گھر جلتا ہے چاہے کسی مذہب کا ہو، جو مرتا ہے جو زخمی ہوتا ہے اس کو امداد دے گی، کمپنسیشن دے گی، ایکس گریشیا دے گی؟ کیوں نہیں دیے بی جے پی کی حکومت؟ آج آ کر آپ حیدرآباد میں ہم کو بتا رہے ہیں، ہم کو بول رہے ہیں دلی بھارت کا دارالحکومت کیپٹل، وہاں پر آپ کی ناک کے نیچے بدترین جینوسائیڈ ہوا اور آپ آ کر حیدرآباد میں یہ ان کا کارنامہ ہے۔ اور بہار میں بی جے پی جیتی نہیں، یہ بڑا محنت کر لیے، وہاں بھی بہار میں کیے تھے۔ بہار میں 2019 کے پارلیمنٹ کے چناؤ کے بعد بی جے پی 222 اسمبلی سیٹ جیتی تھی، 1.5 سال میں 75 سیٹ پر آ گئے۔ 1.5 سال میں متروں 75 سیٹ پر آ گئے اسمبلی کی آپ، اور آپ سمجھ رہے نہیں مودی بڑے پاپولر ہیں، کوئی پاپولر نہیں ہے۔ یہ میڈیا آپ کو چڑھا چڑھا کے، ان کی بھی مجبوری ہے بیچاروں کی، لائیو دکھاتا آپ کو، وہ دکھا دو، میڈیا دکھائے تو پبلک سمجھ گئی میڈیا کیا ہے۔ اب پبلک کے دلوں میں مجلس کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، چاہے ہماری ماں اور بہنیں سیمانچل کی ہوں، کہ سیمانچل کی ہماری ماں اور بہنوں نے مجلس کو ووٹ اس لیے دیا کہ وہ پکار کر کہہ رہی تھی کہ حیدرآباد سے جو اسد الدین اویسی آیا اس کو ستا کا شوق نہیں ہے، اس کو اقتدار کا شوق نہیں ہے، وہ لڑنے والا ہے، اس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اور یہیں پر میں جتنے پیدل دورے کیا پچھلے 10 دن میں ایک مقامات پر جانے کی کوشش کیا، میں سلام کرتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کو کہ جو محبت اور جذبے کا انہوں نے اظہار کیا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ میں کسی ایک عالم دین کے گھر پر ملنے گیا تھا تو پردے کے پیچھے ان کے گھر سے آواز آئی کہ اسد میاں جاؤ، ہم تمہارے لیے، تمہاری پارٹی کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، تہجد میں دعا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے دعا کرتے ہیں، چاش کی نماز پڑھ کر دعا کرتے ہیں۔ اب بتائیے آپ، جب اس طرح کی دعائیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت ضرور ہم کو کامیاب اور کامران کرے گی۔ اور ہمارا مقصد حیدرآباد کو ترقی دلانا ہے۔ ہمارا مقصد حیدرآباد میں جو اس طرح کا سیلاب آیا وہ دوبارہ نہ آئے، اس کے لیے کیا اقدامات کرنا ہے وہ اقدامات کرنا پڑے گا۔ ٹریفک کا مسئلہ ہے، پینے کے پانی کی لائن کو اور اچھا کرنا ہے، روڈ وائڈننگ کو اور زیادہ کرنا ہے، میٹرو کو لانا ہے، یہ تمام کام مجلس کے، مجلس یہ کام کرنا چاہتی ہے اور بی جے پی صرف نفرت کی بات کرتی ہے۔ آئی ٹی کا ایسا کریں گے، فلاں کریں گے۔ ارے دلی دارالحکومت ہے، ہوم منسٹر صاحب، وہاں پر آپ نے فساد کو نہیں روک پائے،
اور جب فساد ہوا تو کس کی گرفتاری ہو رہی؟ امت شاہ صاحب، ان کی گرفتاری نہیں ہو رہی جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو، ان کی گرفتاری نہیں ہو رہی جو اوپنلی نعرے لگا رہے تھے۔ آج آپ حیدرآباد کو آ کر ہم آپ سے کہیں گے جب دلی نہیں سنبھل رہا آپ سے حیدرآباد کیا سنبھالیں گے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے ہی گزارش ہے کہ جو توہین آمیز الفاظ پرانے شہر کے بارے میں، حیدرآباد کے بارے میں بی جے پی کے لوگوں نے استعمال کیے، مجھ کو جنا کہا گیا۔ آپ بتائیے کہ مجلس ایک سیاسی جماعت ہے، ہم لوگ سیاست میں حصہ لے کر جمہوریت کے دائرے میں رہ کر جمہوری طریقے سے حقوق حاصل کر رہے ہیں تو جنا کہتے ہیں۔ اس کا جواب آپ کو بھی دینا ہے۔ 1 دسمبر کے دن آپ اپنے پولنگ بوتھ کو روانہ ہو کر اپنا ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر مہر لگائیے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے تمام امیدواروں کو اپنے فضل و کرم سے کامیاب اور کامران کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حیدرآباد کے امن کو مضبوط کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حیدرآباد کی عوام میں مجلس کی محبت کو پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کے تمام اراکین بلدیہ کو کامیاب کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں کو، فاسقوں کے ظلم کا خاتمہ کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس شہر کی نسبت حیدر کرار سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس شہر کی عظمت کو برقرار رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس شہر کی خوبصورتی کو برقرار رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام کے دلوں کو ملا کر اس شہر میں امن کو مضبوط کر دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کہ اللہ ہم تمام کو، جماعت کے پورے امیدواروں کو اللہ کامیاب اور کامران کر دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز پڑھیے، ٹائم ہے ورنہ مہر پہ آئیں گا گناہ آپ کا۔ نماز پڑھو، 2 منٹ وضو کر کے۔